عدلیہ ہی نہیں، جب جابر ظالم حکمران، درندے قسم کے حکمران، بھیڑیے حکمران جب اپنے اختیارات کے نشے میں مست ہو کر اور وہ ظلم اور جبر پہ آئیں اور قانون کی دھیجیاں اڑائیں، اور جو ان فرعون حکمرانوں کے سامنے سچ اور حق کی بات کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، قانون کا غلط استعمال کریں، پولیس کو غلط استعمال کر کے بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالیں، تو یقین داری بنتی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کرپٹ نظام کے خلاف بھی نوٹس لے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ظلم اور جبر کر رہی ہے، بدماشی کر رہی ہے، اور جو بڑے دعوے کر کے آیا تھا، جو قوم کو اس نے سب باز دکھائے، میں کہتا ہوں صدی کا اگر جھوٹا اور غلیظ شخص دیکھا جائے عمران نیازی ہے۔ یار ایک چراوا ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوئی غیرت اور سوچ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی قول و فعل ہوتا ہے، کوئی اس میں بھی تھوڑا سا ضمیر اور ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو بے ایمان ہے، بدبخت ہے، جھوٹا ہے، قوم کو ذلیل کر دیا، دنیا پہ ہم بھکاری بن گئے۔ کہیں کرونا ڈرامہ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، کرونا کے نام پہ بھتے خوری چل رہی ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، ادھر جلسے ہو رہے ہیں، ادھر سکول کالج بند کر دیے ہیں، لوگوں کو بس بچوں کی تعلیم کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور نوجوانوں کو زبردستی عمران خان نے بے راہ روی پہ لگا دیا ہے، چرس پہ لگا دیا ہے، ہیروین پہ لگا دیا ہے، کیونکہ خود ہیروین پینے والا ہے، کوکین استعمال کرتا ہے، کرپٹ اور بددیانت آدمی ہے۔ اب اس نے سکول کالج یونیورسٹیاں پہ بین لگا کے نوجوان نسل کو، کیونکہ جو سکول کالج نہیں جائیں گے وہ چرس پئیں گے، وہ ہیروین پئیں گے، یہ اس کا ایجنڈا پاکستان کی نسل نو کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کھیل اس نے تباہ کر دیے، کرکٹ تباہ ہو گئی، سپورٹس مین آیا، باقی سپورٹس دیکھیں تباہ کر دی، اب اس نے ملک کو تباہ کر دیا۔ یہ آٹا اپنا اس نے گندم روس سے منگائی، جو زہریلی اور گندی ترین گندم ہے، جو پاکستان 7واں ملک ہے دنیا کا، 7واں ملک ہے دنیا کا جو ہمارے پاس گندم کا، مگر گندم اس کی ناقص اور کرپٹ اور غلط اس کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے، اور گندم جو ہے نا پاکستان میں باہر بھیجی گئی اور نایاب ہوئی، اور افغانستان میں عمران خان کے کرندوں نے سمگلنگ کر کے بھتے خوری کی، اور اس کا ذمہ دار یہ کرپٹ وزیر اعظم ہے، اس کی نالائق کابینہ ہے، اس کے چور وزیر اعلیٰ ہیں، بددیانت اور مافیا ہے، جس کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ شیخ عمر جیسے آدمی کو میں نے سی پی او لاہور لگا کے اور میں نے اپنے بہنوئی کا قبضہ چھڑایا، میری آئی جی نہیں مانتے تھے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے وزیر اعظم پہ، ایسے عہدے پہ۔ اگر پاک میں غیرت ہوتی تو اس کرپٹ وزیر اعظم کو گھسیٹ کے زمین پہ مار دیتے، تو جس کی آئی جی نے سنی، اگر آئی جی تیری نہیں سنتا، 4 آئی جی تو نے اپنے بہنوئی کے قبضے کے لیے آپ نے ایک نالائق قسم کے کرپٹ سمگلر قسم کے آپ نے سی پی او شیخ عمر کو وہاں لگایا، جو بددیانت ہے، جو مینٹلی اپسیٹ ہے، پاگل قسم کا بندہ ہے، اور یقیناً وہ ڈیرہ غازی خان آر پی او رہا ہے، وہاں سمنگلے منشیات فروشی جتنے گینگز تھے ان کی وہ سرپرستی کرتا تھا، اور وہ سپاہیوں تک، حوالدار منشیوں تک وہ بھتہ لیتا تھا۔ یار کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، ظلم ہے کہ بندہ سچ بات رکھے۔ چینی آپ کی تھی، چینی آپ بار منگانی پڑی، آپ 120-30 روپے پہ چینی مافیا نے ارموں لوٹے، کیا کیا تم نے؟ کدھر ہے وہ نیب کا چیئرمین؟ میں کہتا ہوں چیئرمین نیب بہت بڑا چور ہے، ڈاکو ہے، کہ جو چوروں کی سرپرستی کرتا ہے، اور وہ نانی ہے کرپشن کی، کہ اس کو یہ کرپٹ مافیا گندم کے مجرم جو اربوں غریبوں کا لوٹ گئے غریبوں سے، اور تقریباً کوئی 4000 پہ فی من پہ گندم کا آٹے کا ریٹ پہنچ گیا، اور چینی نکل گئی ان سے، چینی مافیا کا کوئی پکڑا چور؟ کوئی کرپٹ پکڑا؟ کسی کو سزائیں ملی؟ کوئی کسی پہ ایکشن ہوا؟ سب قوم کے سامنے ایک ڈرامہ، اور اس قوم کو یقیناً دکھ لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کے انہوں نے جہالت میں رکھا ہوا ہے۔ جو چور ڈاکو آتا ہے، لٹیرا آتا ہے، بدماش آتا ہے، غنڈا آتا ہے، کھا کے لوٹ کے چلا جاتا ہے، اور احتساب کے نام پہ اس کو پکڑ دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو بھگا دو، سب یہ مجرم ہے، اور کوئی مجرم پکڑا نہیں ہے، اور یہ مجرموں کی پشپنائی کرتے ہیں کہ صرف ہمارا اقتدار چلتا رہے، ہمارے فرعونیت کے خلاف کوئی بات نہ کرے، جو بولے اس کو پکڑ لو، جیلوں میں ڈال دو، ان پہ مقدمے بند کر دو، ان کو اغوا کر لو۔ مکاری ہیں، فراڈی ہیں، یہ اقتدار کے لیے اب پاگل ہو پھرتے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ اگر یہ سیاستدان ٹھیک ہوتے، کسی کی جرات نہیں تھی یہ ارموں کوئی کھا جائے۔ میں کہتا ہوں سیاستدان 4 آنے بھی کھائے تو سیاستدان کو ڈوب مرنا چاہیے، یہ لٹیروں نے کھائے، اب چیختے ہیں۔ پاکستان عوامی راج پارٹی غریبوں کے لیے، یہ ہماری آمریت کے ساتھ لڑائی کے ساتھ ساتھ ان جگیرداروں وڈیروں سے ہے جو انگریز کے کتے نہلاتے تھے، جو انگریز کے جوتے اٹھاتے تھے، پھر انہوں نے آ کے آمریت کے جوتے اٹھائے۔
آپ دیکھیں کہ سریکی وسیب کے جتنے وڈیرے جگیردار سواب سردار نواب ہیں اور گدی نشین ہیں، جیلی پیر ہیں، ان جیلی پیروں نے بھی آمریت کے جوتے اٹھائے اور اقتدار کے لیے اور اقتدار کو یہ مزے کر رہے ہیں، یہ چور ہیں۔ انہوں نے کیا دیا اس ملک کو، قوم کو؟ یہ آئے لوگوں کو لوٹا، کسی کو کس حوالے سے لوٹا، کسی کا نہ گھر چھوڑا، نہ کسی کی ماں بہن کو چھوڑا، نہ کسی کی زمین کو چھوڑا، یہ بکریاں اور گائے کے بچڑے تک لے کے کھا گئے، اور مربع ہزاروں مربع ان کے بابوں کی جگیریں نہیں تھی، یہ سارے دھوکے باز منافق تھے، اور انہوں نے اس خطے کو، پاکستان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ کوئی ان کے سامنے بات نہیں کرتا، جمشید دستی ان چوروں، ڈکیٹوں اور ان ناسوروں اور پاکستان کے نامور جو منافق ہیں اور جو گندے لوگ ہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ہر چوک چرائے پہ ان بدماشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اور یہ ملک ہے، اس لیے ہم غریب کی بات کر رہے ہیں، اس ملک کو اب غریب کو آنے دو، مزدور کو آئے، اور ہمارے جنوبی پنجاب کا 90% پانی کینسر بن چکا ہے۔ کوئی اس پہ آپ ان کی اپنا حکومت کی ٹیسٹ رپورٹ کی سروے کیجئے، قوم کو نہیں بتانے، پورا ملک آلودہ ہو چکا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، اور قوم کو جو ہے نا انہوں نے اب کوئی پھیپھڑے کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، پتے کے مریض ہیں، اور لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار پر ہیں، اور ہر آدمی کو اب ہیپیٹائٹس ہو چکا ہے۔ تو کوئی ان کی کوئی ہیلتھ پالیسی، کوئی ان کی کوئی بہتر کوئی ایجوکیشن پالیسی، انہوں نے پورے ملک کو گھیراؤ میں جکڑ کے پاکستان کو بند کر کے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی راج پارٹی، ہم عام لوگوں کی، میری غریبوں مزدوروں کی جماعت ہے، ہم بھی حکومت کے خلاف انشاءاللہ تحریک کے لیے نکلیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتا کہ میں 2 مہینے سے بیمار تھا، اور سارا ہمارا غریب طبقہ ہے اور تکلیف میں تھا، پھر میرے اوپر 6-7 کیسز تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یہ جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے جو بدنام زمانہ سمگلر تھے، کریمنل، جو تقریباً 60 سے 70 ارب کا ٹیکس چوری کر کے، آپ دیکھیں ملتان کے یا جتنے اکثریت پیٹرول پمپوں کا میں کہہ رہا ہوں 90% جنوبی پنجاب اور کم از کم 70% ایرانی تیل آ رہا ہے، اور حکومت کی سرپرستی میں آ رہا ہے۔ 70 سے 80 ارب کا پاکستان کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، میڈیا ان کے بارے میں لکھ چکا ہے، اور وہاں سے وائٹ سپریٹ کے نام پہ، کاربن کے نام پہ ڈیزل پیٹرول کی سمگلنگ ہے، پھر وہ باقی جو افغانستان سے مال جاتا ہے، ان کا چھالی آتا ہے، گٹکا آتا ہے، کافی کپڑا آتا ہے، سگریٹ آتی ہیں، ٹائر آتے ہیں، وہ افغانستان کے نام پہ جاتے ہیں، پھر وہی گاڑیاں سمگلے ہو کے وہ ہمارے علاقے میں آتی ہیں، جو بیچارے حق حلال کمانے والے تاجر ہیں، مزدور ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، جو مافیا گینگز ہیں وہ اس کو لوٹ مار کریں، اب ان کو کوئی نہیں ملا۔ ان سمگلروں کو جو ملک دشمن ہیں ان کو میرے خلاف استعمال کیا کہ جی جمشید دستی نے ڈینکا ڈکیتی کری ہے، جمشید دستی نے وہاں SOP کی خلاف ورزی کی، جمشید دستی کو 16 MP ہوتا، جمشید دستی نے نہر سے لاش نکال لی، اور جمشید دستی کو جہاں 500 بھینس نہر میں چلی جائے تو نہر کو خطرہ نہیں تھا، جمشید دستی نہر میں لاش منہ کالا تو ان کا تھا نا، یہ لاش نکالتے 21 سالہ نوجوان فوت ہو گیا۔ جب نکاح میں تو مجھے فخر ہے کہ میں 18 فٹ نہر میں گیا ہوں، میں تھا نا، تو میں تارا تھا تو میں گیا نا، میں گیا، آج بھی مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ چلیں، میں دریا چناب کراس کر جاؤں گا، میں مزدور کا آدمی ہوں، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں،